بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ 10 رمضان المبارک، آج 10 رمضان المبارک ہے اور یہ تاریخ بہت خاص ہے اور بہت اہمیتوں کی حامل ہے۔ کیونکہ آج کی یہ تاریخ ملکہ عرب، محبوب رب العالمین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ وآلہ السلام، ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ اسلام کے لیے آپ کی کارکردگی ہے، اس کا احسان امت مسلمہ قیامت کی صبح تک اپنے کندھوں سے اتار نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سرمایہ عطا فرمایا تھا، مال و دولت عطا فرمائی، اور آپ عرب کی بہت بڑی تاجرہ اور ذہین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک دامنی، عفت و عزت جو عطا فرمائی۔ جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ تھی کہ عرب میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور آپ کو طاہرہ کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ اتنی پاکیزہ، اور آپ کے مزاج میں جو نفاست تھی اور جو پاک دامنی تھی، جو حیا تھی، ایک تاجرہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود آپ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور کبھی جو ہے وہ بنا کسی سفر پہ گئے ہوئے اتنا بڑا کاروبار سنبھال رہی تھیں۔ یہاں تک کہ آپ کی جو کنیز تھی، یعنی آپ کی دوست سہیلی بھی تھی اور کنیز بھی، وہی آپ کے لیے جا کر کے باہر جو لوگوں سے معاملات کرنے ہوتے یا بات چیت کرنی ہوتی وہ کرتی تھیں، اور آپ اس بزنس کو ہینڈل کرتی تھیں، اور اتنی ذہین تھیں کہ آپ کی وہ کنیز کہتی ہیں کہ عرب میں جس سال قحط پڑا اور لوگوں کو نقصان ہوا، اس سال بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے بزنس میں 11 گنا زیادہ منافع کمایا۔ تو یہ ہماری عورتوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی بہت بڑی ذات مقدسہ ہے کہ ہم سیکھیں اور ان سے کچھ عبرت حاصل کریں۔ اور جو لوگ یہ شکوے کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کچھ کرنے کا حق نہیں دیا ہے، اور شاید عورت کو کوئی ایسی جو ہے وہ اس کے لیے کچھ ایسی پاسبلٹیز نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکے، ان کو حضور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ دیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ تو ان کی تاریخ ہے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو لگاؤ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے بارے میں بتائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مولائے کائنات روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امت میں مریم بنت عمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اسے ان کا جو ہے وہ عورتوں کا سرداروں نے بنایا تھا، فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اور میری امت میں عورتوں کے اوپر جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اللہ ان کو عطا فرمائی ہے۔ مقام بہت بلند ہے، اور ایثار اور جذبہ قربانی، اور آپ نے جو کچھ حضور کے لیے کیا ہے، پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر آپ سے محبت فرمائی ہے۔ 25 سال کی عمر میں جب حضور کا نکاح ہوا حضرت سیدہ خدیجہ سے، تو حضور کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی۔ پھر 49 سال تک آپ نے، جب تک وہ موجود رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، دوسرے نکاح کی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس طرح محبت فرماتے اور اس طرح محبت کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے اگر کسی عورت پر سب سے زیادہ رشک ہوتا تھا تو وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہ میں ان پر اس طرح رشک کرتی تھی کہ حضور ان سے اس طرح محبت کیسے فرماتے اور اس طرح لگاؤ کیسے۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور کوئی بکرا ذبح کرتے یا کوئی جانور ذبح کرتے تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو ضرور بھیجا کرتے تھے۔ یعنی جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضور آپ کی سہیلیوں سے اس قدر محبت اور اس قدر جو ہے وہ خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے کہ اب خدیجہ نہیں ہے تو خدیجہ کے جو سہیلیاں ہیں، جو ان کی فرینڈز ہیں، ان کو حضور تقسیم کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہہ دیا کہ حضور آپ کی اتنی ازواج ہیں اور آپ اس بوڑھی عورت سے محبت کرتے ہیں اور اتنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں
اور کہا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہ پہنچاؤ، خدیجہ کی ذات وہ ہے کہ جب سارے عرب نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے میرا کہنا مانا تھا اور مجھے سچا کہا تھا۔ اس لیے ان کی یاد کو باقی رکھنا، حضور کے گھر والوں کی، حضور کے ازواج کی یادوں کو باقی رکھنا، زندہ رکھنا اپنے درمیان، اپنے لوگوں میں، اپنے بچوں کو ان کی تبلیغ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور بہت اہمیت والی چیز ہے۔ اس لیے ان تاریخوں کا اہتمام کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے امت کے لیے، امت مسلمہ قیامت کی صبح تک ان کا احسان اپنے کندھوں سے اتار نہیں سکتی۔ بلا شبہ وہ مومنوں کی ماں ہیں اور امت کی بہت بڑی محسنہ ہیں۔ اپنا سارا سرمایہ، مال، جائیداد حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ آپ نے ان کے نکاح کی جو روایات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں وہ بارہا مجھ سے سنی ہیں اور بھی علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضور سے، تو شام کے وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو کچھ ہمارا مال ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے، سب آپ کا ہے۔ اور اس طرح اسلام کی خدمت میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی جو اہمیت ہے وہ اس طرح اس میں لگی ہے اور اس طرح اسلام کا کام ان کے مال سے ہوا ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ آپ کی اتنی بڑی تجارت، اتنا بڑا بزنس، سب کچھ آپ نے اسلام پر قربان کر دیا، سارا کچھ اسلام پر نچھاور کر دیا، اور وہ کنڈیشن آ گئی کہ آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ جب آپ بیمار ہوئیں اور شدید آپ کی بیماری نے جب شدت اختیار کی تو آپ کی بیٹی اپنی لخت جگر حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ جاؤ اور اپنے بابا جان سے کہو کہ مجھے اپنی چادر عطا فرما دیں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، بابا جان میری ماں نے آپ سے آپ کی چادر طلب کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ وہ میری چادر کا کیا کریں گی، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں تو حضور بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ حضور نے پوچھا خدیجہ تمہیں میری چادر کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا آخری وقت ہے اور میں اب اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا کفن آپ کی چادر ہو اور آپ کی چادر میں لپیٹ کر میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور آپ نے کہا خدیجہ تم نے میری چادر طلب کی ہے، خدا کی قسم اگر تم نے میری جلد بھی مانگی ہوتی تو میں اپنی جلد، اپنی جسم کی کھال بھی اتار کے تمہیں دے دیتا۔ اس طرح میرے آقا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے۔ کیا ہمارا حق نہیں اور ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس محبت کو عام کریں اور اس کا تبصرہ کریں، غور کریں، لوگوں کو بتائیں اور ان تاریخوں کو یاد رکھیں، ان تاریخوں کو اجاگر کریں۔ بے شمار جلسے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ہم اپنے بچوں کے فنکشنز کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، بس اپنے بچوں کو ان شخصیات کی تاریخیں بتائیے، ان کے بارے میں پڑھائیے، ان کے بارے میں سمجھائیے۔ جب آپ سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تب تو آپ ان کے بارے میں بتا سکیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح اسلام کے لیے صرف کیا، کس طرح اسلام کے لیے وقف کیا، یہ باتیں بچوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے، بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ افطار کے وقت، سحری کے وقت جب آپ گھر میں خالی بیٹھے ہیں، لوگ طرح طرح کے گیمز کھیل رہے ہیں، بچے مصروف ہیں، میری گزارش ہے ان کو خودارہ بیٹھائیں اور بیٹھا کر ان متبرک اور ان مقدس شخصیات کے بارے میں بتائیے اور انہیں سمجھائیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور سے پہلے 2 لوگوں سے اور ہوا، یعنی آپ کے 2 اور شوہر تھے جو انتقال کر گئے، اس کے بعد اور آپ کے 2 بیٹے بھی تھے۔ اس کے بعد آپ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گی، اور بڑے بڑے عرب کے سرداروں نے آپ کے لیے پیغام نکاح بھیجا کہ ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو نامنظور کر دیا۔ لیکن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے کلیجے میں اس طرح گھر کر گئی، آپ سنتی تھی، حضور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ نے سنا تھا کہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، اور پھر اس طرح پیغام نکاح ہوا اور پھر نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد آپ نے اس طرح حضور کی خدمت ادا کی، اس طرح خدمت کی، اس طرح خدمت کی۔ حضور کے اوپر کوئی معاملہ آتا، کوئی بات آتی تو آپ سب سے آگے ہوتی، اور آپ سب سے آگے بڑھ کر میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس، یعنی ان کی تسلی کے اسباب پیدا کرتی۔ آپ غور کریں، ساری دنیا کو سکون حضور کی قربت میں آتا ہے، ساری دنیا چاہتی ہے، سارے عاشق رسول کہتے ہیں
ہم سب چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا قرار اور ہمارا سکون جو ہے مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے سکون خدیجہ کے پاس ملتا ہے، جب میں خدیجہ کے پاس آتا ہوں تو مجھے قرار ملتا ہے۔